أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الحمدللہ اکابرین اہل سنت اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد پاک دی محبت دا جس قدر اہتمام سی اس دی مثال کسی اور جگہ تے نہیں ملتی چونکہ دنیا دے اندر ایک بدلاؤ آ رہا ہے اور بہت سارا بدلاؤ آیا ہے جنہ بندیاں نے پچھلی صدی ویکھی ہے سن 1900 دے کچھ سال ویکھے نے اور سن 2000 دے کچھ سال ویکھے نے انہاں بندیاں نے 2 صدیاں ویکھیاں نے پچھلی صدی بھی اے صدی بھی نوع انسانی دے اندر جتنی تبدیلی اس نسل نے ویکھی ہے اس تو پہلے دی کسی انسانی نسل نے اتنی تبدیلی نہیں ویکھی تو تبدیلی دے کچھ اثرات دینی اقدار تے بھی پڑھتے نظر آؤ جو دین سی اس دے اندر بھی اس دے کچھ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اس تبدیلی تو اسی تبدیلی دے تو قائل ہیں کہ تبدیلی ہو جائے مثلا اگر ایسی آئینے تے اسی مسجد چ لگوا لیں تبدیلی قبول کر لیں پنکھے آئین تو اسی مسجد چ لگوا لیں اور اس تبدیلی قبول کر لیں بجلی آئی ہے تو اسی لائٹاں مسجد چ لگوا کے اس تبدیلی قبول کر لیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دین دے اندر بھی تبدیلی ہو سکتی ہے یا دین پرانا ہی رہے گا اس بنیادی فرق نو ملحوظ خاطر لوگ نہیں رکھ رہے وہ دین نو ہی جدید کرنا چاہتے بابا دین جدید نہیں ہو سکتا نکاح ہون بھی کرنا پوے گا طلاق ہو گئی تو بیوی چھوڑنا پوے گا جانور ذبح کرنے واسطے تکبیر پڑھنی پوے گی نماز واسطے منہ قابل کرنا پوے گا حج واسطے مکہ شریف جانا پوے گا زکوٰۃ گن کے دینی پوے گی دین دے بنیادی اور اصولی سٹرکچر دے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے امپاسبل ہے جو بیسک ڈھانچہ ہے دین دا اس کے اندر تبدیلی ہو سکتی نہیں تو جو ساڈا دین الحمدللہ اس نے اس تبدیلی کا مقابلہ کیا ہے اور دینی جو علماء نے اسکالرز نے انہوں نے دین دی نظریاتی باؤنڈریز دا دفاع کی تو درویشوں اور فقیروں
انسان دے خیالات دا مختلف ہونا یہ فطرت ہے، نیچر ہے کہ سارے انسان ایک خیال تے متفق نہیں ہوتے، مگر اس دا اطلاق بھی ہر جگہ تے نہیں ہوتا۔ تو دین کی جو بنیادی چیزاں نے انہوں تے اختلاف دی گنجائش نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اسیں دین دیاں بنیادی چیزاں قبول کریں گے اور جتھے عقل دے استعمال دی اجازت ہے اتھے عقل دا استعمال کریں۔ اللہ ایک ادھے عقل دے استعمال دی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قرآن دی نص نال ثابت ہے، هو اللہ الواحد، اللہ ایک قل هو اللہ احد۔ جدو اللہ دا دعویٰ ہے کہ میں ایک ہاں تو اسی اس جگہ تے ہوں عقل دا استعمال کر سکتے۔ واضح نص موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے نبی خاتم النبیین نے اس تو بعد اس مسئلے اتے عقل دے استعمال دی ضرورت نہیں۔ توجہ ہو گئی آپ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے اللہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والیاں نال راضی ہو گیا ہے۔ جدو اللہ راضی ہو گیا ہے تو ایمان والیاں تو قیامت تک آن والیاں دا رنج ہونا بنتا ہی نہیں۔ جدو اللہ راضی ہو گیا ساڈی کی اوقات؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واضح بارڈر لائنز ہیں، یہ وہ چمکتے ہوئے راستے نے جنہ اتنے چراغ دی بھی ضرورت نہیں بال کے بکھایا جائے۔ فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ضرورت اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوں اسی عقل ساڈی این جاندی ہے تے تاریخ ساڈی این جاندی ہے تے فلاں۔ تاریخ کی کیا اوقات ہے بھائی صاحب؟ ایک مثال دینا چاہنا، کیونکہ میں تقریر ایک مثال دیتا ہوں نا تو پھر وہی سمجھ چنگی آ جاتی۔ توجہ ہے تھوڑی؟ مثال بعض اوقات سیاسی ہو جاتی ہے مگر میں سیاسی نہیں۔ مثال سیاسی ہو سکتی ہے، میں سیاسی نہیں۔ مثال کی جڑے صاحب اہل بندے نے انہاں بندے دعوت، عمران خان صاحب نے شادی کی تھی، تاریخ دا تعارف کروا رہے ہیں، تاریخ دا تعارف کروا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے شادی کی تھی، ادھا پاکستان آندا ہے انہاں عدت پوری ہون دا انتظار نہیں کیتا، انتظار نہیں کیتا، انہاں پہنا شادی کر لیے، انتظار نہیں کیتا۔ میں نے پتہ ہے 90% بندیاں میری گل کی سمجھ نہیں آتی، لیکن کیونکہ یہ ایڈے تو پوری دنیا سے جانتی ہے لہذا جنہوں نے آنی ہے انہوں نے آ جائے گی۔ کوئی 10% اتنے بھی ہونے جنہوں نے سمجھ آ جانی ہے 10% نو یہ کتنے گل کی تھی نہیں۔ ہاں جی اتنے پورا درد ہوگا۔ شر نکاح ہوا ہے اور سواد والی گل ہے جس عالم دین نے نکاح پڑھایا ہے وہ مولوی اجے جیوندا ہے، تے جنہ دے سامنے نکاح ہوا ہے تواڈے میرے ورگیاں دے اسی بھی اجے جیوندے۔ ہن میں تواڈے کولوں نیاں لواں تے کتنے بندے بیان الفی دے سکدے کہ عدت لنگھی ہے یا نہیں لنگھی؟ سن کوئی کنفرم بھائی میں کوئی کنفرم نہیں،
میں ان کو آ کے بیان الوی دو، میں ان کوئی نہیں پتا، نکاح ہوا ہے، خبراں ٹی وی تے چلیاں نے، سنیا ہے انہوں دے گھر انہوں دی بیوی بھی رہندے نے، تے ہن اگلا کوئی نہیں پتا چھیتی کیتی نے یا وقت گزار کے کیتی نے۔ میں حیران ہونا بھئی جدوں ساڈے ہوندیاں سن پتہ نہیں پیا لگدا، تاریخ ہی دا نام ہے، تے جنہ ساڈے تو 1400 سال بعد آنا ہے انہاں کیویں فیصلہ کرنا ہے بھئی عدت وچ ہویا ہے یا عدت تو پہنا ہویا ہے۔ اور سواد جے گل یہ نہیں گل لگے کہ جڑے ایڈے سیانے بندے نے اس دور جدو رسول اللہ کا وصال ہویا نہ اس ویلے کاغذ نہ اس ویلے قلم اتنا عام جتنا ہونے، نہ اس ویلے دیا نہ اس ویلے اخباراں نہ اس ویلے کیمرے نہ اتنے تجزیہ نگار کہ جنہاں نو عمران دے نکاح دا نہیں پیا پتہ لگدا بھائی عدت دے اندر کیتا نے یا عدت تو باہر کیتا نے، انہاں نو حضرت خالد بن ولید دے نکاح دا کیویں پتہ لگ گیا بھائی عدت دے اندر کیتا نے یا عدت تو باہر کیتا نے۔ جانے من گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کہ میں نہیں پتا سی بتوانا جی اعتراض تے نہیں پتا کہ تسی جواب دا مزہ کیویں اٹھا سکتے ہو، لیکن جتھے جائے گا انہوں نے سمجھ آ جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید جنہوں نے 100 جنگاں لڑیاں اور ایک جنگ بھی نہیں ہرے، ہائے میری قوم میں تینوں فریدی دی سنچری یاد ہے، تینوں خالد بن ولید دی سنچری نہیں یاد، اور اے سنچری تے کسے کھاتے چی نہیں، خالد بن ولید دی سنچری دا اجے بندیاں پتہ ہے، روم اور ایران دیاں کٹھیاں سپر پاورانو زمین بوس کرنے والی تلوار ہے، جدے بارے حضور نے فرمایا الخالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے، جدے بارے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عرب دیاں ماما دوجا خالد پیدا کرن تو کاسر ہے، کوئی جمع جڑا ایسا خالد بن ولید جنہوں نے حضور نے فرمایا کہ بطحا دے جگر دے ٹکڑے، حضرت خالد بن ولید ہائے ہائے میں تاریخ دے طالب علمہ کے سوال کرتا رہا، ایک سوال آج بھی کرنا چاہتا کہ تسی جدو گھر جاؤ نا گوگل کھولنا، گوگل کھول کے دیکھنا کہ جس وقت آقا جانی جانے کائنات دا وصال ہویا ہے اس ویلے ریاست مدینہ دی باؤنڈریز کتھے سن؟ ریاست مدینہ دی باؤنڈریز کتھے تک سن جدو رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے، ادو اسلامی سلطنت دیاں سرحداں کتھے تک سن؟ پھر اس سرحد دے اندر حضور دے وصال تو بعد اس باؤنڈری دے اندر حضور دے وصال تو بعد کچھ لوگاں نبوت دا دعویٰ کی تھی، مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجا، عیینہ بن حس، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا کچھ لوگوں نے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ چھوٹی جی ریاست مدینہ ہے حضور دے دور اور اس ریاست مدینہ میں 3 فتنے اٹھ گئے حضور دے وصال تو بعد، فتنہ ارتداد، فتنہ ختم نبوت کا انکار اور فتنہ انکار زکوٰۃ۔ اس وقت ایک عرب دا تجزیہ ریاست مدینہ تے کرنا چاہتا جو اس دور دے عرب نے ریاست مدینہ تے تجزیہ کیتا، میں خود تجزیے تے انداد دینا کہ انہیں اپنے حساب نہ نہیں کیتا، پر کیا تجزیہ کیتا کہ محمد دا دین، لفظ غور نال سننا، محمد دا دین اس وقت مدینے وچ انجے جمیں بارش بھیجی ہوئی بکری صحرا وچ کلی کھڑی ہوتی، خدا کوئی یارو مددگار نہیں ہوتا۔ محمد دا دین مدینے وچ انج سکڑ گیا ہے،
جویں صحرا وچ بارش بھیجی ہوئی کلی بکری کھڑی ہوندی ہے سکڑ، انج محمد دا دین مدینے چ صرف 12 سال، اس گل تو صرف 12 سال بعد اس سکڑی ہوئی ریاست مدینہ دی، اس کیموفلاج ریاست مدینہ دیاں بوتیاں اسی پنجابی سدنیا بوتیاں باؤنڈریز اٹھا کے عمر بن خطاب تے ابو بکر صدیق کتھے تک اپڑائیاں نے، دوسری سرچ یہ کرنی ہے گوگل حضور کتھے چھوڑ گیا یہ حالت کی سی، پھر اتھو اٹھا کے 12 سالہ چ نبی دیاں یاراں نے ریاست مدینہ کتھے تک اپڑائی ہے۔ فقیر دا جملہ سنوے بھائی، اے جو گن دے ہو کہ آ بھی نہیں نے دیتا آل اے چیز بھی آل نو ننے دیتی، جڑے اسلام نو ملک دیتے نے کدی بہ کے وہ بھی دیا کرو، پاڑیاں انگلیاں دے پوٹے مک جانے نے تو وہ ملک نہیں مکنے جڑے عمر بن خطاب فتح کر کے اسلام نو دیتے نے۔ کاش تجزیہ کرن والے تجزیہ ایمانداری نال کرتے۔ آیا سنو اے گل درویش، اے عمر بن خطاب کہ وہ دعویٰ کرے کہ فرات کے کنارے تے ایک کتا بھی پیاسا مرے تے عمر ذمہ دار ہے، اتنی ہیبت اور جلالت نال حکومت کی تھی۔ وہ ممبر تے بیٹھا ہے، آج سیدہ نو منی دا ہے، اوے مولویو بڑیاں بڑیاں گلاں کر دیو، آج یہ سیدہ نو منن دا صحابہ دا طریقہ، میں صحابہ نو مننا، میں صحابہ نو مننا، میں صحابہ نو مننا، اور صحابہ تو پوچھو تسی آل رسول نو کی میں من دے آؤ۔ آپ ممبر تے بیٹھے نے، ہائے ہائے سرکار ممبر تے جلوہ کرنے، امام حسن آئے تو فرمایا انزل ان ممبر ابی، میرے نانا جان دے ممبر تو تھلے لے آ۔ پوچھو عالم دین تو حضرت صاحب عمر پاک نے ڈیل لائیے با جمعہ پڑھا لما موڑ لما دا، عمر نے ویکھیا ہے نا کہ انہا واسطے انہا دا نانا ممبر چھڑ دیندہ ہے، عمر کیوں نہ چھڑ دے گا۔ عمر پاک نے ممبر چھڑیا، تھلے تشریف لے آئے، پاگ لا کے پاسے تے رکھی، جمعہ پڑھان واسطے پاگ بنی سی نا، پاگ لا کے پاسے تے رکھی تے فرمایا شاہ جی آج جڑے ساڑھے سار تے وار نے تواڈے اگائے ہی نے۔ یہ دا مطلب کی تجزیہ تو ہی بڑے بڑے بندیاں کو سنیا ہوئے گا۔ دار اصل حضرت عمر نے دسیا ہے کہ سجدہ ممبر تو لانا ہے پیا، اساں کیڑا اپنی مرضی نال بیٹھے ہیں، تواڈے بھائیں ہی بیٹھے ہیں۔ عیسائیاں فرمایا پھر بیٹھ جائے، رمض نہیں بندے سمجھے کہ آپ پہ نہیں بیٹھے، عیسائیاں دے بھائے بیٹھے نے۔ اے ہے الا المودۃ فی القربا، سائیں فرمان تھلے لے آدھے عمر تھلے لے آؤں گے، سائیں فرمان بہ جاتے عمر بہ جاتے۔ حق اللہ، حضرت عمر پاک اپنے دفتر وچ بیٹھے نے، دفتر دے نام تے ایک کمرہ سی اور کوئی دفتر وغیرہ کو دیوا بلتا پہ ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں مملکت اسلامیہ دا، تو ایک اللہ اکبر بندہ آیا، وہ صدقی تھی سرکار میں کوئی اپنی گل کرنی، آپ نے فرمایا گل سارے مسلمانہ دی سانجی ہے یا تیری تے میری ذاتی ہے؟ اس نے جی ذاتی گل کرنی، آپ نے دیوا بجھا دیتا، فرمایا گل کر، اس نے کیا حضرت صاحب کہ اگے دیوا بلدا پیا ہوں بجھا چھڑیا جائے؟ فرمایا دیوا بیت
تو بیت المال مسلمانہ دا سانجھا مال ہے. میں کام پیا سانجھا کردا تے تیل سانجھا پیا بڑھدا. تساں فرمایا ہے گل کلیاں کرنی ہے ذاتی، تو ذاتی گل کرن لگیاں سانو ساجا دیوا نہیں بالنا چاہیے. ویسے ہی یار جی تو رمل سمجھے آ جائے کہ جیڑا عامہ المسلمین دا اتنا کو تیل نہیں کھاندا با عمر رب کے جواب دے ہونا ہے وہ رسول اللہ دیاں شہزادیاں دا مال کھا سکتے. وہ گل دی سمجھ لگی جی کہ نہیں لگی؟ کیسا مسلمانوں لڑانا سے مواد گھڑیا گیا اور داخل کیتا گیا. گل شروع ہو گئی، دروازہ کھٹا. عمر پاک پوچھا کون ہے؟ جی میں تہاڈا بیٹا عبداللہ. فرمایا روکو گل کر رہے ہیں. روکے اتوں امام حسن آیا. عبداللہ اتنے کھڑے ہو. فرمایا اندر جانا سی اجازت نہیں ملی. وہ واپس مڑ گئے امام حسن سرکار. اتنی دیر نو گل مک گئی. عمر پاک فرمایا بیٹا اندر آ جاؤ. اندر آ کے دسے ابا جی امام حسن آئے سن تسی بیزی آؤ. پھر وہ واپس چلے گئے. حضرت عمر فرمایا ہوں دوجے اتنے ہی پاؤ ایک باری. آپ بازار نکلے تو بازار ہی چوجاندیاں سید زادے نو روکیا. او سید زادے رکنا واپس کیوں آئے ہو؟ فرمایا تسی مصروف سا ہو. تے میں سوچیا جدو پتر باہر کھلوتا ہے تے پھر بیزی ہون گے انہوں نے اجازت نہیں ملی تے میں بھی نہیں جاندا. تو حضرت عمر فرمایا شہزادے میرے پتر نو اجازت لین دی ضرورت ہے، نبی دے پتر نو اجازت دی ضرورت نہیں. جس لئے مرضی اندر آؤ تو کاری تو آٹا ہے. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایسے مانا ہے صحابہ نے آل رسول کو. اتنا احترام کرتے تھے صحابہ حضور کی آل. اتنی محبت کرتے سن صحابہ کہ جس وقت لکھن لگے نا نام اے سکھو اے سکھو اے سکھو بھائیو سکھو نام لکھن لگے تو جڑا کاتب سی نا منشی وہ نام لکھن لگیا اس نے آل رسول اہل بیت دے نام تھلے لکھے. باقی کچھ صحابہ دے نام اتے لکھے. حضرت عمر نے تکیا تو فرمایا دوبارہ لکھو آل رسول دے نام تھلے نہیں ہونے چاہیے، نہ دے نام بھی اتے ہونے چاہیے. عزیزم انہاں تے سانو دسیا ہے کہ آل رسول دے ایک پاسے آل رسول دیاں ناماں دا بھی احترام اور ادب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجید. آج کل نویاں بندیاں گلاں بنا لیاں، نویں بندیاں تحقیق شروع کر لی. ویلے مولوی کام انہاں کوئی کسے یزید نو ابا بنا لیا تو لے کے ٹر پیا کہ وہ بڑا بندہ چنگا سی ایویں مگر لگے ہو. سمجھ آؤں کوئی شوشہ چھوڑ دے کوئی شوشہ چھوڑ دے. بنا لو جویں سنگ بنانا جے. اے مولوی یزید دی حمایت نہ کرن تے بندے ساڈی نہیں منتے. وہ آدھے پتہ نہیں ہاں بھی کنا افسانوی کردار ہے یا کوئی گل بنائی نے ایڈا دل نہیں منتا. میں کیا اجے اینا مولویاں کو حکومت کوئی نہیں. جے نہ کو حکومت آ جائے تے اے یزید نو امیر المومنین بھی آکھن تے جڑا نہ مننے انہاں منوین. اب لو سمجھ آئی؟ ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم حسینی ہیں. اسی حسینیاں ڈکے دی چوٹ تے حسینی اور سنیاں بھی خدمت گزارش ہے. اس گل تے کھلوتے رہنا، محبت آل نبی دل وچ رکھنا اور بغض آل رسول تو دور رہنا. ہمیشہ میرے امام دے گھر دی آواز ہے. میں قربان جاواں جنہ فیصلہ کیتا ہے
اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت، لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت، اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آل بیت۔ جڑے مولوی ساری زندگی آندے سن آلہ حضرت نے، آلہ حضرت صحیح نے، آلہ حضرت صحیح نے، جدو ہن یزید دی واری آئی ادو آلہ حضرت چھڈی بیٹھے۔ بھائی اسی تے مسئلہ ہے یزید تے بھی آلہ حضرت دے نال، جی میں آلہ حضرت فرمایا نا پلید ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جری الکبائر ہے، پلید ہے، کمینہ ہے، وہ ساریاں گلاں جو میرے آلہ حضرت نے یزید دے بارے لکھی ہیں نسی ساریاں تے مینوں آن ایمان رکھا۔ میرے آلہ حضرت نے دے تو تک فرمایا کوئی کافر بھی آکھے یزید نو آپ نہیں آندے انہوں روک دے بھی نہیں، بنا بندہ بڑا چنگا روک دے بھی نہیں، آپ جو آکھے وہ تے آکھے۔ الحمدللہ سانو آلہ حضرت نال محبت ہی تاں ہے انہاں ترازو پورا تو لیا ہے، ایسی مسئلہ یزید تے بھی آلہ حضرت کی فکر تے کھڑے۔ پیارے دوستو، پیارے عزیزو، اس ملک دے اندر اجے اور بہت سارے فتنے ہون گے تے قابو رہن واسطے آلہ حضرت کا نام ضروری ہے۔ قابو رہنا چاہتے ہو، پختہ رہنا چاہتے ہو، پکا رہنا چاہتے ہو تو پرانے دین اہل سنت و جماعت دے تھام لو اور مضبوطی نال تھام لو۔ عدو علیہا بالنواجذ، اینو چنگی طرح گڈ مار کے پھڑ لو، داڑا نال پھڑ لو، مضبوطی نال چھڈیا جنا۔ اے او دین ہے جدی اللہ دے فضل نال ڈور رسول اللہ تک بندی ہوئی۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، آل رسول دا عاشق بنائے، وما علینا۔